ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے, اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں سمر من اللہ, ڈاکومنٹری فلم میکر ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر فرزانہ باری, ڈائریکٹر ہیں وومن انسٹیٹیوٹ قائد اعظم یونیورسٹی کی, اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, میرے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے سوال نہیں ہے, کچھ کہنا چاہیں گی آپ آج کی ججمنٹ پہ؟ بالکل ارشد, میرا خیال ہے کہ آج اس ججمنٹ کے بعد پاکستان کی تمام خواتین کو نہ صرف افسوس ہوا ہے بلکہ دکھ ہوا ہے, رنج ہوا ہے, اور بہت زیادہ مایوسی بھی پھیلی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس ملک میں اگر خواتین اپنے اوپر تشدد ہو یا کوئی زیادتی ہو تو اگر آواز اٹھاتی ہیں تو یہاں انصاف نہیں ملتا, چاہے اس کے کیا ریزنز کیوں نہ ہو. چاہے پولیس کی انویسٹیگیشن فالٹی ہو, پولیس کا نظام سڑ گیا ہے, گل گیا ہے, میں مانتی ہوں اس بات کو, لیکن ایونچولی آپ دیکھیے کہ اگر آپ صرف اس کیس کے بارے میں بات کریں تو آپ دیکھیں یہ پنچایتیں کیوں بیٹھتی ہیں. اس لیے بیٹھتی ہیں کیونکہ آپ کا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے دیٹ از فیل ٹو ڈیلیور. یہ جرگے بیٹھتے ہیں, پنچایتیں بیٹھتے ہیں, لوگ وہیں فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ سستا ہوتا ہے, جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں, اور بات جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر ہی رہتی ہے. کیونکہ آج کی جوڈیشری یا ماضی کی جوڈیشری کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کیسز کو چلائے, ان کیسز کے اندر فیصلے کریں. اور یہ تو میں شکر گزار ہوں اعتزاز احسن صاحب کی کہ اس کیس کے اندر وہ سامنے آئے اور انہوں نے فی سبیل اللہ یہ کیس بھی لڑا. ورنہ آپ مجھے بتائیے خواتین کے اتنے کیسز ہوتے ہیں, اور مختارہ مائی جیسی نہ جانے کتنی خواتین ہیں جو شاید انہوں نے آج تک اپنی زبان کھولی نہیں ہے. لیکن احسن بھی ہار گئے, آخر کیوں؟ اس لیے ہار گئے ارشد کیونکہ آج ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, بڑی آسان سی بات ہے کہ یا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس خاتون کے ساتھ, یا نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نے ایک کو کنوکٹ کیا, ایک کو سزا دی ہے تو سارے ہی مجرم ہیں. اور یہ کیس دیکھیے, یہ بھی کیس کیوں اتنا ہائی پروفائل گیا, کیونکہ یہ مہربانی ہے میڈیا کی, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کی, جس نے اس کو اٹھایا. ورنہ ایک بیچاری مستوئی ٹرائب کی ایک غریب سی خاتون وہ اگر اٹھتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو کون پوچھتا ہے؟ نہ جانے کتنی مختارہ مائی اس ملک کے اندر ہے جن کی آواز کہیں تک پہنچی ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, ایک تو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم از فالٹی, وی نیڈ سیریس امینڈمنٹس ان دیٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے, آپ کی میں نے ابھی کلپ دیکھے ہیں جو آپ نے گانا چلایا, آنکھیں بھی ہم سب کی نم ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں پر جوڈیشری جو آزاد ہے, جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے, آپ کے معزز جو مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے جد و جہد کی ہے, مارے کھائیں ڈنڈے کھائیں, آپ مجھے بتائیے کہ سو موٹو نوٹس لینے کے باوجود 5 سال لگے ہیں سپریم کورٹ کو یہ ججمنٹ سنانے میں, اور اس کے بعد 27 جنوری کو یہ فیصلہ ریزرو ہوا ہے, اور آج آپ دیکھ رہے اپریل کی 21 تاریخ ہے سنانے میں. این آر او آپ نے دکھایا بہت بڑا این آر او ڈے ٹو ڈے چلتا ہے, اور رات کو 10:30 بجے فیصلہ آتا ہے, بہت جلدی ہوتی ہے سنانے کے اندر. تو دیکھیے وہی بات ہے نا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بحث, جو آپ کو چلانا ہے, جہاں آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے وہاں آپ لیتے ہیں, جہاں پر نہیں ہے وہاں نہیں لینا, کیونکہ وہ کمزور ہے. بے شک میڈیا کھڑی ہو, بے شک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کھڑی ہو, بے شک اس ملک کی خواتین شور کریں, چلائے کریں, لیکن انصاف نہیں ملتا. بالکل یہ انصاف نہیں ملتا, اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. سمر من اللہ صاحبہ, جو سٹیٹسٹکس آ رہی ہیں وومن رائٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, اس میں آ رہا ہے کہ صرف 5% سے بھی کم کیسز میں جو سیکشول ہراسمنٹ کے ریپ کیسز ہیں ان پہ پروو ہوتا ہے, کنوکشن ہوتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ارشد صاحب, اس پورے کیس میں انسسٹ کروں گی کہ ہم پہلے تو ہم اس چیز کو جان لیں کہ یہ ایک سوچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو کہ اگر جوڈیشری کے لوور کورٹس کے لیول پہ ہے تو وہ پارلیمنٹ میں بھی وہی سوچ بیٹھی ہوئی ہے. وہ انڈیویجولز نہیں ہو سکتے, وہ سب لوگ نہیں ہو سکتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا. اب میں آپ کو اس پورے کیس میں ایک سب سے بہت سمر من اللہ صاحبہ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے. شرمیلا فاروقی بھی ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی سے بیٹھی ہیں پارلیمنٹ کی. آپ نے پروڈیوسر عدیل راجہ نے جمشید دستی ایم این اے سے بات کی, اور اس کیس کے حوالے سے ان کے کچھ یہ تاثرات ہیں. عدیل بات کر رہا ہوں, ڈان نیوز ٹیلی ویژن سے. جی کیا حال ہے دل بھائی, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک جی. دستی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ بول رہا ہوں. اچھا دستی صاحب, مجھے آپ کے کامنٹس چاہیے تھے سر تھوڑے سے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. حکم. سر یہ مختارہ مائی کے کیس کا فیصلہ آیا ہے, آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس کے اوپر؟ گزارش ہے میرا بھائی کہ یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت سپریم کورٹ کا بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ وقوع مقدمہ جو ہے نا جو جھوٹا تھا,
اور غریب لوگوں پہ حقیقتاً میں ورکر آدمیوں میں جہاں اس کیس کو اچھالا گیا تھا اور یہ سارا اس علاقے کو بھی بدنام بلکہ پورے عالم اسلام کو بدنام کیا گیا تھا. یہ 100% جھوٹا کیس تھا اور بے گناہ لوگ اتنی عرصہ انہوں نے جو ہے نا جیل میں جیل کاٹی ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ جو ہے نا سپریم کورٹ کا یہ صحیح فیصلہ ہے اور لوگ ان کو انصاف ملا ہے. اچھا دستی صاحب، یہ مختارہ مائی نے 10 سال یہ کیس لڑا ہے، تو آپ کے مطابق 10 سال یہ جھوٹا کیس لڑتی رہی ہے؟ گزارش تھی یہ جو انہوں نے 780 ایکٹ پاس کیا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ 8 روز کے اندر اندر جو ہے نا انہوں نے اپنا ڈیسائیڈ کرنا تھا ٹرائل کورٹ نے. 30 روز تھے اپنا اس کو ہائی کورٹ کو کہ جس میں ڈبل بینچ نے فیصلہ کرا، اور 90 روز کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا. 788 ٹیررسٹ کو ایکٹ بنا تھا. اب عدالتیں میں مسئلہ چلتا رہا اور یہ ان کی کوئی مسائل کی وجہ سے، ورنہ تو یہ تین اپنا 90 دن کے اندر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. اب اس میں مختار احمد تو کورٹ کی وجہ سے جو کیس پڑا رہا، ورنہ کوئی مختار احمد نے کیا کیس لڑا؟ اس نے اربوں روپے کمائے. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، میرا جو علاقہ ہے میں نے کبھی یہ جھوٹی تہمت، وہ غریب لوگ ہیں جن پہ پرچہ، بلکہ ان کی اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کی کسی نے بھی نہیں پوچھا. ایک یورپی کنٹری نے ان کو اٹھایا جو اسلام دشمن ہوتے تھے، انہوں نے اس کو ایک ماڈل بنایا اور این جی اوز نے آج یہ اربوں پتی خاتون ہے اور جیسے بڑا دکھ ہوا ہے. آج یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ جو عالم اسلام پہ دبا تھا میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہوا ہے اور یہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے. یہ 100% جھوٹا کیس تھا. اور دستی صاحب، اس میں ایک شخص کو عمر قید کی سزا بھی ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا کچھ حقیقت تو ہوگی جو عمر قید کی سزا دی دیکھو گئی؟ حقیقت دیکھو نا، کیس کتنی اٹھ چکا ہے اس میں. اب اگر اس کی عمر قید بھی ہے نا، اب زیادتی ایشو ہے. آپ اس کیس کو ذرا دیکھ لیں، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے. اور یہ شخص بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عمر قید ہے یہ بھی بیچارہ بے گناہ ہے. عبد الخالق جو مستوئی ہے یہ بھی بے گناہ ہے. اس پہ کوئی ایسا جو لیگلی طور پہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے. 7 روز بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اس خاتون نے میڈیکل کرانے سے بھی انکار کر دیا تھا. اب یہ کیا کیس کی لیگلی پوزیشن کیا تھی؟ وہ علاقے کی ایک ثقافت ہوتی ہے، جیسے وہ لوگ تھانے کچہری سے بچ جاتے ہیں، 4 معزز بیٹھے، اگر ان کی مختار مائی کے بھائی نے ان کی لڑکی سے زیادتی کی، اس کے بعد وہ پنچایت کا طریقہ ہے، کوئی کسی کی ماں بیٹی چل رہا ہے، چل کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ تھانے کچہری نہیں لے کے جاتے. اور وہاں کوئی ایسا وڈیرا کہ جگیردار جو مسئلہ اٹھا تھا وہاں فیوڈل ہے، ہمارے علاقے میں الحمدللہ کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. وہ آئی اب اس ایشو کو اٹھایا گیا. اب حقیقت میں مزید تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. میں کبھی بھی میں نے قومی اسمبلی پہ فلور پہ بھی کہا تھا، اب بھی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں نے اس پورے کیس کو بڑی نزدیک سے دیکھا، پوری اپنی ذات پہ مثلا میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا اس کو، اور حقیقت یہ 100% جھوٹا کیس تھا. یہ صرف یورپ نے اسلام دشمن جو قوتیں تھی انہوں نے اس کو اچھالا اور مسلمانوں کے خلاف ایک پلان بنا کے اچھالا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم جو ہے نا، عدالتی سسٹم بھی خاموش ہو گیا. اس کے بعد جو جوڈیشری کا صرف یک طرفہ فیصلہ، نہ انہیں کوئی صفائی کا موقع ملا، نہ اس کیس کی پراپر تفتیش ہو سکی. پکڑا اور ان کو بند کر کے چلان کر دیا اور ٹیررسٹ کورٹ نے ان کو فیصلہ دے دیا اور ان کو سزائے موت کر دیا. مگر یہ کوئی مرڈر ہوا تھا، کو کیا بات تھی؟ یہ تو آپ اس کو دیکھیں، اتنی بڑے بڑے سیریس کیسز ہیں، دہشت گردی کے ایسے سنگین کیسز ہیں، آج تک وہاں کوئی دلچسپی نہیں لی. اور اس کے بعد یہ کیس میں کیا تھا؟ اگر آپ اس کیس کی نوعیت کو دیکھ لیں تو میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 100% جھوٹا کیس تھا. اچھا دستی صاحب، اس کیس میں آپ کا نام بھی ایک دفعہ بیچ میں ہے کہ آپ نے مشورہ دیا مختارہ مائی کو کہ وہ 16 صفائی کر لے اور آپ نے اپنا کوئی اثر و روح استعمال کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسی بات ہے؟ وہ یہ تھا، جو آدمی سچ کی بات کرتا تھا وہ خاتون ان کو ٹارگٹ کرتی تھی، کیونکہ این جی اوز مافیا ان کے. جب یہ جو موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے اعجاز احمد چودھری صاحب، اور سپریم کورٹ میں اس ٹائم موجود ہے جسٹس ایم اے شاہ صدیقی، یہ 2 جج صاحبان ملتان بینچ میں، یہ انہوں نے جب فیصلہ کیا این جی اوز نے ججز، معزز ججز کے خلاف جو بکواس بازی کی وہ شرمناک تھی. وہ اتنی بڑا تھا کہ وہ این جی اوز ان کے پیچھے کھڑی اور میڈیا میں اخبارات پراپاگنڈا اور جلوس سارا این جی اوز ان کو یہ کر رہا تھا. ہم نے کوئی صلح کے لیے دبا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ یہ، میں نے فلور آف دا ہاؤس بھی عدالت سے اپیل کی تھی اس کا میرٹ پہ فیصلہ کریں اور ان لوگوں کو انصاف دے کہ وہ بیچارے بے گناہ جیلوں میں پڑے، ان کے بچے در بدار ہیں، عورتیں ان کی در بدار ہیں، اور نہایت غریب لوگ ہیں. مختار احمد سے بھی غریب لوگ ہیں. یہ کیونکہ ایسے کسی کی سنی نہیں کی، یک طرفہ کاروائی کی میڈیا نے بھی، اور میں نے کہا اس ٹائم جوڈیشری نے بھی غلط فیصلہ کیا. جو اپنا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی ڈی جی خان میں، وہ پریشر تھا اور اس ٹائم سارا سسٹم این جی او نے جرگمال کیا ہوا تھا. ہر آدمی خوف زدہ تھا، سچی بات کوئی کر نہیں رہا تھا. تو ہم نے اگر ایمان کی بات کی تو ان کو بھی اس نے ٹارگٹ کیا، قیوم زیتوئی کو بھی ٹارگٹ کیا. تو پھر ہم کیا اپنی سچ بات کہنا چھوڑ دیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، مگر صلح کے لیے کبھی بات اس سے نہیں کی، کیونکہ وہ تو صلح کی آپ کو پتہ ہے اس نے این جی او نے ان کو اٹھایا ہوا تھا.
تو वो रोज से कमाई दस्ती का- साहब, आपने मुख्तार भाई को क्या मशवरा दिया था? मैंने कोई मशवरा नहीं दिया था। हमने यही कहा था कि अब ये लोग बेगुनाह है, और ओपन बात की थी, मीडिया पे भी मैंने बात की थी और कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था। मेरी मुख्तारा में से कभी कोई बात नहीं हुई। और आपको लगता है मुख्तार भाई की जान को कोई खतरा है उस हल्के में? और मेरा भाई कोई खतरा नहीं है, मैं अल्लाह से तौबा भाई, मेरे कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला खैर करे। कोई ऐसे वहाँ माहौल नहीं है, मुजफ्फरगढ़ एक और अमन इलाका है, अच्छे लोग हैं, मेहमान से गरीब लोग हैं, और हालांकि अब वहाँ बड़ी तब्दीली आई है, फ्यूडल को शिकस्त हुई है, किसी को कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है। बाकी आप ये सिस्टम है मुल्क का, जिसको उठा दे, आप मीडिया वाले दोस्त हैं, जिसको हीरो बना दे, जिसको जीरो कर दे। ये थे रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जमशेद दस्ती। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।